ہمارا تھوڑا رکھ صاحب لیکن قاری صاحب کے مطابق اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين ذی قدر صاحب سب احترام محض مخلص موحد بزرگوں میرے غیور مخلص نوجوان بھائیوں السلام علیکم اللہ رب العزت نے انسان نو اپنے قدرت دے دونوں ہتھاں نال تخلیق فرمایا اس کے بعد اللہ پاک نے 5 قسماں اٹھا کے فرمایا جتنا میں سونا انسان نو بنایا ہے اتنا کسی چیز نو بھی نہیں بنایا سید
الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام نوریاں دا سردار ہے، مگر اللہ دی نظر دے اندر اتنا نوریاں دا سردار سونا نہیں جتنا انسان نو اللہ نے سونا بنایا ہے۔ بلکہ جدو اللہ کریم نے ایک قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ، اس تو معلوم ہوتا ہے کہ اتنا رب نے اپنا عرش بھی سونا نہیں بنایا جتنا ایک کالے رنگ دے بلال نو سونا بنایا۔ پھر اس انسان تے اللہ کریم نے بہت بڑا احسان عظیم فرمایا کہ اس دی اصلاح اور تربیت واسطے سید الکائنات فخر الانبیاء مصدق المرسلین محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا۔ اس اللہ دے بے عیب بے مثال محبوب معصوم پیغمبر نے اپنی امت دی اصلاح اور تربیت ایسی فرمائی کہ قیامت تک آمد والے ہر انسان واسطے سونے محبوب محمد معصوم دی زندگی نو ایک بہترین نمونہ بنا دیتا۔ کیونکہ انسان صرف شکل و صورت نال نہیں پہچانیا جاتا بلکہ اپنے خصائل و عادات اور سیرت اور کردار نال پہچانیا جاتا ہے۔ انسان کی خصلت اور انسانیت نو پایا ہے تکمیل تک پہنچایا ہے تو سونے محمد رسول اللہ نے۔ اپنی امت نو یہ سکھایا اور سمجھایا ہے کہ انسان این دی زندگی بسر کر دے جنہیں سید البشر محمد خیر البشر زندگی بسر کر دے۔ اور صرف میرے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات و ملفوظات نال اصلاح نہیں فرمائی بلکہ سونے پیغمبر دی تعلیم و تربیت دی تائید و تصدیق واسطے لوح محفوظ تو اللہ نے قرآن نو بھی نازل فرمایا۔ کیونکہ رب نو یہ معلوم ہے کہ جدا میرے سونے پیغمبر نے اپنی امت اور قوم دی تربیت دا بیڑا اٹھانا تو میرے سونے پیغمبر دے سجن گھٹ ہو سے دشمن زیادہ ہو سے، اور بالخصوص عمرہ
سر فہرست میرے محمد الرسول اللہ نال مخالفت کرنی ہے. اور قرآن مقدس کا مطالعہ کر کے دیکھو، ہر دور دے اندر دین قیم نال ٹکراؤ کیتا ہے تو ترے طبقات نے کیتا ہے: مولوی، پیر تے دنیا دار، سرمایہ دار. مگر اللہ اپنے پیغمبر نو ایسی مضبوط حقانیت نال نوازتا ہے کہ وقت دے ہر فرعون نو اللہ نیست و نابود کر دینا ہے، مگر پیغمبر نو اپنے مشن دے اندر ناکام ہو والا نہیں. تو اللہ پاک نے بھی اس قسم کے مخالفین، معاندین، دشمنان اسلام دا توڑ سوہے محمد پاک دے قلب اطہر تے نازل فرما دیتا. کیونکہ مولویاں، پیراں، گدی نشینہ نے رل کے نعرہ مارنا ہے کہ ھذا ساحر کذاب. بلکہ اتھوں تک بھی اکثر کذاب اشر، معاذ اللہ محمد جھوٹا بھی ہے اور شرارتی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تھکے درے بیٹھے ٹاما ٹاما ٹین ٹی پہ کر رہے ہو، جاگ دے بیٹھے ہو سارے، تھوڑے جے جاگو انشاءاللہ آج رات دا اکثر حصہ اکٹھے گزرے سے. تھوڑا جیا بیدار ہو کے بیٹھو، ابتدائی گلہ سمجھ لو، انشاءاللہ پھر اللہ کی توفیق نال انہیں سمجھو کہ موٹر ریت ریس پھاد ریس. ابتدائی گلہ سمجھو. اللہ کو چونکہ معلوم آئی کہ میرے محبوب دے مخالف تے دشمن کثرت تعداد جو ہو رہے، اور اللہ کو یہ بھی معلوم آئی میرا پیغمبر دشمن دی ہر دشمنی نال متھا لا رہی سی، مگر ساڑی دکھتی ہوئی تربیت کے اندر میرا محمد ایک لحظہ بھی غفلت نہیں برت سکتا. تو اللہ پاک نے اپنے محبوب دے محبوب قلب اطہر تے قرآن مقدس اس وجہ تو نازل فرمایا کہ جتھے ہر طرف ہر سمت میرے محمد کی شکایت کرنے والے ملا ہو، میرے محمد الرسول اللہ کی مخالفت کرنے والے اکابر ہو، بزرگ ہو سن، مشائخ ہو سن، گدی نشین ہو سن، چھوٹے بڑے ہو سن، ہر پاسے انہیں شور و غل برپا ہو سی کہ معاذ اللہ محمد دیوانہ ہے، پاگل ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، ساحر ہے. جدا غبی قسم کا مخالف اپنی عدالت میں غلو میں چاہتا ہے تو پھر اس کو اپنی کیتی ہوئی گل کا چیتا بھی نہیں رہتا. کدی آتا ہے محمد جادوگر ہے، کدی اتنا مخبوط الحواس ہوتا ہے کہ پھر اسے محمد رو آتا نہیں رجلا مسحورا، اس نے کتے جادو چل چکا ہے. جتھے ہر پاسے بکواسات
اللہ فرماتا ہے اسا قرآن کا نازل فرمایا ہے کہ ساری دنیا ایک پاسے ہوئے تے ایک پاسے میں رب دا قرآن خود میرے محمد دیا گواہیاں پہ دیتا ہوں تے جتھے میرے محمد دا شاہد خود قرآن ہوئے اتھے ملہ دی گواہی دی ضرورت اتھے پیر دی گواہی دی ضرورت اتھے کسے بڑے چھوٹے دی گواہی دی ضرورت نہیں اللہ فرماتا تلو تو میری گواہیاں دے عرش بریف تو تے محمد دی صفائیہ میں رب خود نازل فرماتا اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محمد الرسول اللہ تو انہاں دی اصلاح اور تربیت جے اگر فرماونی ہے تو تیرا رہنما میں رب دا قرآن ہے سارے جہان دا رہنما محمد مصطفیٰ ہے محمد دا رہنما رب دا قرآن ہے اللہ نے سمجھا دیتا ہے جنہیں محمد کی قیادت لا رہے میں ہے انہیں محمد مصطفیٰ والی قیادت سب آئے بڑھا چھوڑا جدا ایک امت دا قائد سورہ محمد الرسول اللہ وہ بے عیب ہے تو یقیناً اس کی امت کی تربیت بھی بے عیب اور بے مثال ہے میزبان ایک میری کچھ بہ گیا اللہ نے جذبات قبول فرمائے مجاہد آدمی ہے مگر مجاہدانی شکل کوئی نہیں ہے واقعی مجاہد آدمی میرے واسطے جو ہوتی تو میں تو ہنے پہنچے جو کٹ کے منہ تے مال دے تیری تو رب ہی ہدایت ہے اللہ کریم نے اپنے سونے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا پیغمبر تسا اپنی امت دی تربیت فرماؤنی ہے تو اس تربیت دا خزانہ تو اسا دے دیتا ہے قرآن کلام اللہ یار اس وقت کتنا مزہ آیا ہو سی تے خدا کی رحمت جی کتنا وجد آیا ہونا ہے جو ساری دنیا میرے محمد کریم نو اس وقت بکواسات کر رہی ہے قسم و قسم دے تانو تشریح دے رہی ہے تے ایو جائے موقع تے اللہ جبرائیل امین نو کھال کے آکھے کہ تو مان میرے محمد نو میری طرف آکھ قیل ہی یا رب میرا سونا اے جڑے تو میری توحید واسطے ہوٹ کھلے نہ تیرے انہا ہوٹاں علائیاں بھی میں قسم ہے اس وقت میرے سوڑے محمد دا دل کتنا چوڑا ہوئے اس وقت میرے محبوب دے دل دے اندر کتنا حوصلہ آیا ہوا ہے کہ بھاوے ساری دنیا میری مخالف ہو جائے او اور نٹھا یار تو میری کان تے ہاتھ رکھے کھاتا ہے میری کان نہیں لگا دے بس بغالتا اسا مولویاں نوی تھو لگا ہے اسا سمجھے ہے کہ قرآن تو بغیر سانو عزت شان و شوکت مل سکتی ہے مگر اللہ دی قسم ہے اللہ نے ساریاں شانہ تے عزت دا خزانہ دیتا ہے محمد پاک نو تو یہ قرآن والا تحفہ دیتا ہے اس واسطے اللہ کریم نے مسلمانوں نے فرمایا ایک اس موقع دی گل ہے جگہ سوڑا محمد کریم جنگ احد تو واپس ولدے پائے 70 دے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے جڑے بچ گئے انہیں جو کوئی سلامت نہیں بچیا کوئی نہ کوئی زخم ہو ضرور آیا حتیٰ کہ اس جنگ کے اندر سوڑا محمد کریم
ایک ظالم نے پتھر ماریا محمد پاک نو، سونے محمد کریم ایک کھائی پئی ہے اس کے اندر گرے تے سامنے آلے دو دند مبارک بھی شہید ہو گئے۔ مگر قربان جاوے میرا خاندان حسن مصطفیٰ تو صحابہ کرام آتے او یار سادہ کو دند تروٹو منجے تا کوڑ جیا بڑھ لیتا ہے۔ محمد کریم دے دند مبارک شہید ہوئے، سونا محمد دوہرا زیادہ سونا لگتا ہے۔ سونے محمد کریم دے دندان بھی شہید ہو گئے، حتیٰ کہ کوئی صحابی ایسا نہیں جس کو زخم نہ آیا۔ جتنی ہوئی جنگ صحابہ کرام ہار گئے۔ ایک شکست خوردہ دل میں زخم ہے کہ ایسا بازی ہار گئے ہیں۔ دوسرا اپنے ایمان نال دسو کہ جڑا بندہ اپنی اکھی نال اپنی برادری دے بندے دے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے ویکھے، اس دے دل میں کتنا ارمان ہوتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اور سب تو زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ ساڈا محمد محبوب بھی زخمی ہو گیا ہے۔ تو یہ حالت کے اندر اجا مدینے چ جا کے بیٹھے نہیں اور اجے تک اپنا سامان حرب اپنی سواریاں تو اتار کے رکھیا نہیں، اجا زرہ بکتر لہائی نہیں، اجا اسلحہ لہا کے رکھیا نہیں کہ ادو ابو سفیان دا ایک آدمی آگے ہے۔ اس نے آن کے آکھیا کہ ابو سفیان ہو دوری فورس تیار کر کے آندا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ بچے کھچے ہوئے زخمی انہا مسلمانہ دوتے حملہ کر کے انہوں ختم کر دیو، نہ رہے پاس نہ بجے باسری، انہاں دا نام و نشانی مٹا دیو۔ جدہ ایک گل آ کے سنائی ہے اس کا مطلب یہ آئی کہ اے مسلمان حوصلے ہار ویسے انہوں نے محمد کا ساتھ چھڑ دے رہے۔ جدہ ایک گل پہنچی ہے سب تو پہلے میرا محمد حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور جا کے لوہے دی زرہ بکتر پہن کے آ گئے۔ آخر لگے کوئی میرے نال آوے تے پاوے ناوے، محمد کلھا تیار ہے، محمد رسول اللہ تیار ہے۔ میں رب کی توحید کی خاطر میں محمد اپنی جان دیور واسطے بھی تیار رہا۔ اس وقت محمد کریم نے گل کی ہے، صحابہ نے نعرہ ماریا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی گونج آئی، ان نہ آئی کہ یہ تسم موقع بڑھا کے بیٹھے ہو۔ جب صحابہ نے آکھیا نعرہ تکبیر، اس وقت مدینے دیا گلیاں بھی ہلن لگ گئی ہے۔ محمد کریم دے نال رل کے ٹر پائے، انہوں نے آکھیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اسا اپنے مائی باپ تے محمد دے قدمہ تے نچھاور کر دیوائے، مر مٹ سکتے ہیں مگر تے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو انہوں نے تیاری کی دی ہے، کتنا مزہ آیا ہو سی جس لئے وفد تیار ہو کے وہیدہ پہ ہے تو اس وفد دی عزت تے عظمت دی خاطر اللہ نے قرآن نازل کروا دی۔ وہ جاگ دے بیٹھے ہو، اللہ کریم نے فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا صحابہ نو پہ حوصلہ دی لا تہنوا کمزوری نہ پہ وکھے آئے، سستی نہ لے آئے، تے مغمومی نہ ہوئے آئے۔ اللہ کو کے فرمانا ہے
محمد دے بارے اللہ فرماتا ہے انکا انت الاعلی. تو جو حافظ کوئی بھی نہیں بیٹھے. فرما رہے ہیں تو سارے چھوڑنے والے رہے. انکا انت الاعلی. اللہ فرماندا میں بھی اعلی میرا محمد بھی اعلی تے جڑے میرے محمد دی تربیت دے وچ آ گئے قسم ہے انہاں دا سر میں اللہ نیواں نہیں ہون دیندا. جدوں انہاں دا تعلق اللہ نال ہے جدوں انہاں دا محبوب بھی اللہ ہے انہاں دا دین بھی اللہ ہے میرا محمد بھی اللہ ہے میرا قرآن بھی اللہ ہے میرے پیغمبر دی سیرت بصیرت بھی اللہ ہے میرے پیغمبر دی خصلت عادت بھی اعلیٰ ہے میرے پیغمبر دا کردار و وقار و پیار بھی اعلیٰ ہے. مقدی مکا یہ انکا انت الاعلی. میرا محمد سارا اعلیٰ ہے تے جڑا اعلیٰ تے قدمہ دا نوکر بن گیا ہے ایہو جیاں نوں میں رب ضمانت دے رہا اگو اللہ کریم فرمانا ہے اللہ کے پڑھنے نے جیلی حجیت کمال حاصل کرنا چاہتے ہو اگر نہیں ٹھیک ہو جے تساں میرے محمد رسول اللہ دی اعلی سنگت لانا چاہتے ہو میرے محبوب محمد رسول اللہ دی دن قیامت دے جنت دے اندر مائیت سنگت صحبت لبنا چاہتے ہو جی اپنے اندر تے باہر دی اصلاح کرنا چاہتے ہو اللہ نے ایک کو شرط بیان فرمائی ہے سنت عمل پیدا کر لو تو میں رب دا وعدہ تم تھوڑیاں عزتوں میں اللہ ودا دینی ہے تھوڑیاں میں شانہ رب نے ودا دینی ہے تھوڑوں اجدی عزت مقام دینا ہے کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب والکافر گھر دے اندر بھی بہ کے کمرہ پہ آنا ہے مشرک گھر دے اندر بھی بہ کے ڈردہ تے پددہ پہ آنا ہے. اللہ فرماتا قرآن و سنت ایمان رکھن والا بندہ او دے اندر میں رب اتنا لوگ بھر دینا کہ مشرک یہ ٹھڑیاں ٹھڑیاں مومن نو چھیڑ نہیں سکتا کیونکہ بس مومن دل جو وسن والا کون ہوتا ہے تے مشرک دے دل دے اندر لکھاں وسن والے ہوتے ہیں. اس وجہ تو اللہ فرماتا
اندر وسن والا کون ہوندا ہے لہذا او دا دل مندا ہے مینوں اجاڑن تے وساون والا کون ہے خوشیاں تے غمیاں دین والا کون ہے عزتاں تے ذلتاں تے خزانیاں دا مالک کون ہے موت و حیات دا مالک کون ہے میری زندگی دے ایک ایک ساتھ پہرے دار کون ہے لہذا جڑے بندے دے دل دے اندر رب وسن والا ہوندا ہے وہ اپنے آپ نو رب دے حوالے کر دیندا ہے مگر مشرک جڑا ہے اتا ہر کولو ڈردا وداوندا ہے کدی پھوکیاں کولو ڈردا ہے کدی منتر کولو ڈردا ہے کدی توڑیاں کولو ڈردا ہے کدی تعویذاں کولو ڈردا ہے کدی جادو والیاں کولو ڈردا ہے اے ہر پاسے ڈردا وداوندا ہے اللہ فرماتا ہے بھاویں لکھاں تے کروڑاں پتی وی کیوں نہ مر جائے مگر جڑا مومن سکے ٹکر ڈھونڈ کھا کے تے گزارا پیا کردا ہے او دے دل دے اندر میں اللہ غیرت ایمان اتنی بھر دیندا کہ بھاویں وقت دا فرعون کیوں نہ آوے انہیں بھجدیاں مومن تے ہاتھ نہیں پا سکدا بلکہ اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرما رہا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ وما لم ينزل به سلطانا مشرک ڈردا تائیں پہ آندا ہے اگر میں اتنا مقابلہ کروں تیار اینو پورا کرن واسطے میرے کول کوئی دلیل نہیں ہے تے مومن تا جدوں وی گل کردا ہے ایدے کول دلیل رب دا قرآن ہوندا ہے ان سیدھا سامنا آ کے مومن نال گل نہیں پہ سکدا ہاں البتہ اللہ کریم فرمائندا ہے ان کنتم مومنین جتھے میں رب دے قرآن دا فیصلہ آ جائے جتھے میرے محمد دی سنت آ جائے اتھے ساری دنیا نو چکھے جاتا ہے میں رب دے قرآن نو آنا چلا میرے محمد دی سنت نو اپنے وجود تے فٹ جا کر میں رب ہون دی قسم ہے موت پیچھے آڑی ہے تیرے واسطے جنت دے بوہے میں اللہ پہلے کھول دے اللہ کریم فرمائندا ہے شرط ہی ہے کہ میرے قرآن دا دامن نہ چھوڑے میرا قرآن دے نال تعلق پیدا کر والا اللہ فرماتا انتم العالم اتھے مانا حضرت علامہ احمد سید خان سارے کو رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے آئے اور فرمائے آئے کہ جنہیں ماں پتر دی کڑ پہ تھاپڑا مار کے دیئے ونیو پترا میریاں دعائیں تیرے نال انتا سیکدار ماں پتر نو بہر نہیں کھلنی جنہیں اللہ کریم مومن دی کڑ پہ تھاپڑا مار کے آتا ہے انتم العالمون ونیو میرا بندہ میں تیرے نالا تیری کڑ میں رب نہیں لگن دینا جس نو اللہ کریم دعائیں پہ دینا ہوئے انہی کڑ تے رب دا ہاتھ ہوئے جتے اپنے ایمان نال دسو اونو پینا کون ڈرن دی لوڑ نہیں اونو طویزہ کون ڈرن دی لوڑ نہیں اونو جادو تے منترا کون ڈرن دی لوڑ نہیں او جنگے موٹے تے رب دا ہاتھ ہوئے اللہ کریم فرمائندا ہے او پاوے ایک ہی کیوں نہیں ہوندا مینوں اپنی قدرت کرشمے کیوں نہیں کھانے پہ جانے اسا بہت دکھاتے نہیں آئے مگر مومن دی عزت میں اللہ تعالی نہیں لگن دیتا اپنے ایمان نہ دسو میں بھی تھڑک ہوئے نا جو مفتی صاحب ہوئی میرے موٹے نال کھلے مولانا عبدالرحیم صاحب میرے موٹے نال کھلے اے اتنے مولوی جناب میرے کان پچھو کھلے میں بے تھڑک ہو کے لڑا بے تھڑک ہو کے بیان کرا اپنے ایمان نہ دس انہاں مومنین دے دل دلیری کتنی پیدا ہو سی جنہاں دی کان پہ تھاپڑا خدا رب پیا مرے انہاں دے موٹے نال کون کھلوتا ہے خدا
مسلمان دے موٹے نال رب کھلوتا ہوئے تے سڑائے موبائل تے کیڑا کھلوتا ہوئے تویز لمن تو مات لاکھ لانا تیرے موٹے نال رب کھلا تے تو کھلوتا ہے اس میں ایا کوئی تویز لینا جن دے گھر کھوٹی کا بھی بتی ہوئی جیڑا اپنے سر تو موت نہیں ٹال سکدا اپنی ضرورت خود نہیں پوریا کر سکدا اگر ضرورت پوریا کریں گا تے بہمن سکھ کبھی تویزہ نہ کم شروع کرے ہی رہا ایک کیتی تائی بیٹھا ہے جو آپ بیٹھا ہے جو انہوں ساری پوری نہیں کرنی اے عوام انہوں دیتی کئی شے نہیں اینج کر کے انہوں نے کوئی بار پہ اکٹھا کرنے ہے اللہ فرماتا ہے تینوں مسلمان سلامتی کیا ضرورت ہے اور تیرے نالوں تا کتا ہی چنگا ہے کتے نو بھی اگر 2 دن ٹکر نہ ملے وہ بھی کبھی کسی دربار تے منت نہیں بنے گا وہ بھی رب دے امید رکھتا ہے تو بندہ سدا کے ہر جگہ تے میری شکایت کرے نا تو تا کتے نہ بھی پھیلا نہیں کرے ہون بھائی اور کوئی نعرہ نہیں مارنا ہے اگر حلاوت ایمان جذبات چاہے تو صرف اتنا آکھا نعرہ تکبیر اللہ فرماتا ہے تواڈی دو جہانہ دے اندر میں رب عزت بلند فرما دے سکتا پر شرط یہ ہے کہ جتھے میرے محبوب دا بول آ جائے تے میرے محبوب دا بول بلیونا ہے تا بلامن والے قرآن چ بلیونا ہے اس واسطے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب محمد معصوم دی سب تو پہلی تربیت شروع ادو ہوئی جدا خود رب نے آکھیا میرا محمد ہون چپ ختم کرتے اقرأ بسم ربک اسے واسطے کو اللہ کریم فرماتا ہے خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم میرا سونا پیغمبر تینوں پہلے پتہ ہی کوئی نہ ہے کہ میں تیرے واسطے تحفہ قرآن اللہ لکا کے رکھے ہوئے ہیں یار کتنا مزہ آیا ہوا ہے کہ سونا محمد کریم پہ ہوئے ستا کہ اللہ آپ اپنے سونے محمد نو کہ اٹھی میرا محمد اے میں رب دا تحفہ قرآن قبول فرما انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون جٹا کہ مثال نہ سمجھا میں کیسا سونا اللہ پاک نے فرمایا مکنون واقعہ تک میں اپنا تو دے میں جب بیٹھا تمہید بیان انشاءاللہ اللہ کی توفیق نال گھنٹے دے بعد میری تقریر شروع ہو سی میں کول ٹھوکی بیٹھا سا اللہ فرماتا ہے اسا تیرا تحفہ قرآن اپنی قدرت کی کوٹھی کے اندر چھپا کے رکھے ہو گیا ہے حالانکہ رب جے رڑے تے رکھ چھوڑے آتا بھی وہ دی حفاظت دا ذمہ وار کون ہے اور جے ایتھے رڑے تے پہ آتا بھی یہ دی حفاظت کون پہ کرے مگر اللہ فرماتا مکنون میں چھپا کے رکھیا ہے کیا مطلب کیسا خفیف کیا اللہ کریم نے اشارہ فرمایا اپنی محبت کا اللہ فرماتا ہے انجے سمجھو اور جنہیں پیو پہرو آوے نا گھر تا پھل فروٹ لے کے آ گیا کوئی چیزاں کھاڑ دی
نشانیاں لے کے آتا میں چلو میں جو ہی گھر ویسا تھیاں پتر سارے میرے نیڑے لگ سن ابو آ گیا تے کوئی دھی آکسی ابو میرے واسطے کے شا لے آیا پتر آکسی میرے واسطے کے لے آیا آخر کار باپ جڑا ساری چیز جڑی ہے انہاں بچیاں دی ماں نو دے چھڑدا ہے بے انہاں دھیاں پتراں چ ونڈ جا جدا ماں ونڈن لگدی ہے نا تقسیم کرن لگدی ہے اس وقت دے تقسیم کرے دیا او دی نظر پوندی ہے جو کرم اللہ ایک وچ موجود ان پتہ ہوندا کہ اس آونا تے ہے اس واسطے او دا جڑا حصہ ہوتا ہے چاہ کے لگا کے چاہ رکھ دیئے تاکہ جدا کربالا آسی او دا حصہ چاہ کے دے دے سکے اللہ فرماتا آسا نبوت دا حصہ بنے دے آیا ہے آدم آیا ہے موسیٰ آیا ہے ابراہیم آیا ہے عیسیٰ آیا ہے شعیب آیا ہے فلا سارے دا حصہ دے دے گیا ہے مگر میں کہا جو آجا محمد نہیں آیا او دا حصہ میں لگا کے چاہ رکھے ہے جگہ مکہ دیا کریے جو پھر کے آسی اسا ساڑھ کے ہوتا تو قرآن اللہ نصیب فرما دے اللہ فرماتا ہے کہ ایک تا لوڈ ماں بھی نہیں اولاد رال کر دیجئے میں رب محمد رال کرے سوڑے محمد رسول اللہ اللہ نے تحفہ قرآن والا نصیب فرمایا اس واسطے اللہ نے فرمایا میرا سوڑا محمد رسول اللہ انہاں دی ہوئے تربیت شروع کرنی ہے یا کتھوں کرنی ہے جڑی کتاب جو کرنی ہے بولو نا اللہ کریم نے فرمایا تھوڑے جائے نبو بیلا نہیں کچھی گھٹو چاہیے انہاں سائلنس رہا چاہیے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ جدا میرا سونا محمد محبوب بول چھڑے اس دے بعد پھر کسے دے بولن دی اجازت کیونکہ بول بھی آخری ہے تے بولن اللہ خطیب بھی آخری ہے انہیں جا سمجھو میرے تو پہلے کئی مولیاں نے بیان فرمایا اس تقریرہ کی دیاؤنیں تے جدون کلیم اللہ دی تقریر ہو گئی والمجلس اللہ فرماندہ ہے سوا لکھ پیغمبران دیاں تقریرہ تو سنیاں ہونیاں تے ساڑی نبوت والی کانفرنس دا مہمان خصوصی میرا محمد آخری نے دے بولتے خطاب دے بعد کسے نو بولن دی اجازت بولو سارے بولو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اللہ فرماتا ہے چھڑ دے میں وال پیرانوں بھی چھڑ دے میں وال روایتاں تے حکایتاں بھی چھڑ دے میں وال مفتیاں تے فتویاں بھی چھڑ دے میں کیونکہ بول بھی آخری بن کے آیا ہے تے بولن والا خطیب بھی آخری بن کے آیا ہے اور مثلا میرا محمد کریم بول پیا بولندا ہے اللہ فرماتا ہے مومن نے بھلا کو بولنا نہیں ہے بولے سے ہوئے جی مکے والے مشرک بولے دیا اللہ کے نبی نے کو کون بولے دیا بولو بھیا کون بول دیا مشرک اللہ نے کسے واسطے مومن بنا
یا ایوہ الذین ایمانداروں خیال کرے آئے یہ دوسری بولنے لگ جاؤ مشرکی بولنے لگ جاؤ تو مومن تے مشرک دا فرق ہے اس وقت اللہ فرماتا ہے جدا میرا پیغمبر بولے اگو بولن دی اجازت فوراً من لینا ہوں جے تو ارادہ ہوئے تو دو چار بول قرآن دے سنائیے جا سنائیے اللہ دا پاک پیغمبر پیا بولیندا لا یسمع اسباب سنن والا کون ہے دیکھن والا کون ہے جانن والا کون ہے تے ہر ذرہ ذرہ کائنات تے اکھ رکھن والا کون ہے لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ فرمانا ہے جنہی اتے موت آ گئی وہ توڑی ککھ بھی نہیں سندا کدی بھی نہیں سندا نہ بدھ نو سندا ہے نہ جمعرات نو سندا ہے نہ اتوار نو سندا ہے نہ جمعے نو صبح سندا ہے تے نہ دیرت سندا ہے ہر دیاں ہر ویلے ہر جاتے سنن والا کون ہے یہ میں ہر دیاں سندا جنہیں میں بسری سن لئیے جنہ میرے کولو مقدہ کھلتا ہے رب حبلی ملدن کا ذریعتا طیبتا انکا صدیع دعا یہ مقدہ کھلتا ہے کہ دعا رسول فرمایا سمیع الدعا تے جڑے قبرانو پیسٹ مدے دل اتھے اللہ فرمایا لا یسمع الدعا وہ سمجھے دے پہ اللہ نے اتھے بھی لفظ دعا بولے اللہ فرمایا لا یسمع الدعا کو ککھ بھی نہیں سن دے اچھا اللہ سائیاں قدو تک نہیں سن دے لا یستجیب لہو الى یوم القیامہ قیامت تک تاری سر پکار نہیں سن سکتے وہم عن دعائهم غافلون انہوں تواریاں دعاوں دا پتہ کوئی نہیں ہے انہوں تواریاں آئے گئے دا پتہ کوئی نہیں ہے کیونکہ پردیاں وچ ران والی حالت دا علم رکھن دا کون یہ نبی دا بولے ہون کرمالے انجن تے کرو اس سونے محبوب دا بول ہے اب بولو نا ایک قرآن بنی ہی تائیں جدہ سونے محمد دی سونی زبان نے پڑھے ہے اور اگو بولن کی اجازت ہے جتھے میرے محمد کا بول آ جائے اللہ فرماتا لا تقدم ہن اگا وکھن کی کوشش ہے جدہ میرے سونے محبوب نے قرآن پڑھ
تے سنا دیتا ہے اور بھویں لکھا ہی میں کہا جائے چھوڑیاں جا سکتی ہیں مگر محمد دے بول لو ہوں ڈھلے پیدا اور جڑا ابو آخرت نہیں جی ہمارے حضرت جی نے یہ لکھا ہے ہمارے مفتیوں نے یوں فتویٰ دیا ہے اللہ فرماتا ہے یوں یا کرنا ہے مشرک دی عادت ہے مومن دی عادت ہے مومن میں اللہ سوڑا محمد کریم آئے معراج کر کے واپس آئے سوڑے نبی نے آپ کے جو دسیا کہ میں اندے راتی کیا میں سہرہ کی کیا فلا 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 مشہور ہو گیا جڑے ہم کافر انہوں نے مشہور کرے تو انہوں نے لاؤ جی یک نہ شد دو شد ایک کہتا میں نبی ہوں تو دیکھو تماشا تھا رات میں 7 آسمانہ تو اتو پھر کے آیا دیکھو بھئی عقل مند ہے ایک گلنا اڑتیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسے مان گئے بطور دان دے کنز دے گل کی تھی اور دیکھے ہی اپنے سنگی دا حال وہ نمی گل چھوڑی بیٹھا ہی دے آدھے رات 7 آسمانت وہ تو ہو گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا دیا میں سچی دس ایک گل باقی میرے محمد کیتی ہے وہ سب کیوں کہ بیت اللہ دے خدا کی قسم محمد یہ گل کردا بیٹھا ہے صدیق اکبر آکھیا ول میں بیت اللہ دے خدا کی قسم یہ محمد کیتی ہے تو سچ آکھیا صدیق من چکا ہے یہ محمد آتا ہے تو محمد دے منہ چ کدی جھوٹ نکل سکدا مومن ہوئے تا ہی دے ہوئے جتھے میں محمد دا بول آ جائے ابو جے کوئی ہیلے بہانے تے کیڑے تے کنڈے کٹدا ہے وہ ذریت ابی جہل دا ہو سکدا ہے محمد دے منن والا نہیں ہو سکتا وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہن تہاڈیاں بوتھیاں ڈھیلیاں ہونے لگ گئیاں بول تو میں سونے محمد ہی سناؤں گے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ کریم نے فرمایا بول میرا پیغمبر تے اپنے مومنوں تسلی دے آخر یہ جو سارا کچھ چھوڑ کیتا پیغمبر دے پیچھے لگے پائے انہوں نے سب کچھ لٹا دیتا مگر پیغمبر دا ساتھ نہیں چھوڑیا انہوں تسلی دے میں رب والوں اللہ فرماتا لا یفلح الساحر حیث اتا او مومنو پریشان ہویا ہے کہیں پیر کہیں جادوگر دا توڑے ہوتے کوئی تمیز تے جادو چل سکدا بولو توڑیا حفاظتہ دا ذمہ وار کون ہے کیونکہ دشمن زیادہ ہے اللہ فرماندہ کوئی بھی کہندہ پھوکا توڑے ہوتے چل سکدا نہیں ہے لا یفلح الساحر حیث اتا اے جادوگر کدی مومن تے کامیاب بولو اور مومن وہ ہوندہ جڑا میرے محمد دا حیا کرن والا ہوئے میرے محمد دی عزت کرن والا ہوئے میرے محبوب دے بولنوں منن والا ہوئے جیویں میرا پیغمبر کریندا جاوے انہیں میرے محبوب دی ریس کریندا جاوے اللہ فرماندا ہے جس نے سارا کچھ میرے محمد دے پیچھے لٹا دیتا ہے ایو جائے مومن تے کدی کہندہ جادو چل سکدا نہیں ہے کسے دا کوئی ٹوڑا ٹپلا تے مندر تے تویز چل سکدا نہیں ہے او مومنو تہاڈی
کن تے ہاتھ رکھن والا کون؟ بولو شاباش. تہاڈی کن تے ہاتھ رکھن والا کون ہے؟ او نوجوانوں میں تانوں سمجھاون دی کوشش پیا کرنا جڑے بڈھڑے انہاں دیاں تختیاں پرانیاں ہو گئیاں ہیں چیریاں پھاڑیاں ودیاں ہیں تے کھردریاں ودیاں ہیں انہاں دی دل علی تختی تے کئی مفتیاں دے جھریٹے بھی لگے ہوئے ہونے کئی انہاں دے چلے تے سی روزے بھی لکھے پئے ہونے او نوجوانوں میرا دل نے کردا ہے تہاڈی دل علی تختی تے رب دے قرآن دا نقشہ پیدا ہو جائے. اللہ دی ذات دا واسطہ نے تھوڑا جیا غور کرو. اللہ دا قرآن فرماندا ہے لا یفلح الساحر حیث اتی. مومن تے کدی جادوگر کامیاب نہیں ہو سکدا کیونکہ مومن دا اندر بھی پاک ہوندا ہے تے باہر بھی. بولو شاباش. اندر بھی پاک ہوندا ہے تے باہر بھی پاک ہوندا ہے تے جادو کرن والا بھی پلیت ہوندا ہے تے جادو بھی پلیت ہوندا ہے سحر بھی پلیت تے کرن والا بھی پلیت ہے. لہذا میرے محمد دی تعلیم بھی پاک ہے تے میرا محمد بھی پاک ہے. جادو خود بھی پلیت تے کرن والا بھی پلیت ہے. میرا محمد بھی پاک ہے تے میرے محمد دی تعلیم بھی پاک ہے تے جڑا پاکاں نال سنگت لاون والا ہوندا ہے اس نوں ہی میں رب اندروں تے باہروں پاک کر چھوڑدا ہوندا. پاک دے نیڑے کدی پلیت رل سکدا نہیں ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ فرماتا ہے میرا محمد تے میرا قرآن آیا ہے اسا پلیتوں نو وکھرا چکیتا تے طیب نو وکھرا کر دیتا ہے. حتی یمیز یمیز دمانا امتیاز امتیاز دمانا الگ جدا نکھیڑا کر دیتا ہے. اللہ فرماتا یمیز الخبیث من الطیب مشرک خبیث نو وکھرا چکیتا ہے تے طیب نو وکھرا کر دیتا ہے. اور خبیثاں دے رشتے بھی وکھرے انہاں دیاں قربانیاں بھی وکھریاں انہاں دیاں نمازاں بھی وکھریاں انہاں دے جنازے بھی وکھرے تے انہاں دیاں چھوڑیاں بھی بولو نا انہاں دیاں چھوڑیاں بھی وکھریاں انہاں دیاں چھوڑی بھی وکھریاں انہاں دیاں نمازاں بھی وکھریاں انہاں دیاں عبادتاں بھی وکھریاں. حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ فرماتا میں تو محمد قرآن کو کھلے تائی آئے تاکہ پلیت وکھرے ہوں تے طیب وکھرے ہو جائیں. حتیٰ کہ اللہ کریم نے قرآن کی صفت بیان فرمائی ہے تبارک الذی نزل الفرقان. اصل قرآن نازل کی تائی ہے فرقان فرقہ کے ظاہر کرنا ہے حق تے باطل دا فرق کرنا ہے سچے تے کھوٹے دا فرق کرنا ہے مومن تے مشرک دا فرق کرنا ہے پاک تے پلید دا فرق کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے جب تک پلید تے پاک وکھرے نہ ہوئے او دور تک دین مکمل نہیں ہو دیتا. اس وجہ تو جڑی آیت مولیاں کو سنتے رہتے ہو الیوم اکملت لکم دینکم اس تو پہلی آیت کبھی مولیاں تو سنائیے نہیں آج کلیم اللہ بلوچہ سنیدہ ہے. اللہ فرمائدہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوا واخشوا. شاباش میرا پیغمبر شاباش میرا پیغمبر الیوم شالا جدوانے میرا محمد شالا جوانیاں مانے میرا محمد لعمرو کا شالا زندگی دا دھاگا لمبا ہوئے میرا محمد لعمرو کا جتھے پیروی اٹھائیں خیر ہوئے. اللہ
دا قرآن بیان کیتا ہے، انج دی قرآن دی تعلیم بیان فرمائی گئی، انج دی لوگاں دی تربیت کیتی گئی۔ یا الذین کفروا، اج مشرک مایوس ہو گئے، اج کافر مایوس ہو گئے، اج بدعتی مایوس ہو گئے، انہاں نوں پتہ لگ گیا ہے ساڈی کٹھی کھاندے نہیں، ساڈے ہاتھ جو ہاتھ دیندے نہیں، ساڈے نال رشتے کردے نہیں، ساڈیاں قربانیاں تے آندے نہیں، ساڈے جنازے تے آندے نہیں۔ یا الذین کفروا، شاباش میرا پیغمبر، انج دی تربیت کیتی ہوئی ہوے تیرے منن والا تے جنازے مشرک دے پڑے، ہوے تیرے منن والا تے رشتے مشرک نال کرے، ہوے تیرے منن والا تے کٹھیاں مشرک دیاں کھاوے، انج نہیں ہو سکتا میرا پیغمبر، انہاں نے ان کا عمل کر کے دکھا دیتا ہے۔ یا الذین کفروا دینکم، ان دی تربیت کیتی ہوئی اے بھکھیاں تو رہ سکدے مگر کل خانی تے نہیں جا سکدے، بھکھیاں تے رہ سکدے ختمہ تے نہیں جا سکدے، بھکھیاں تے رہ سکدے مشرک دی کٹھی ہوئی ہوٹلاں تے لگ نہیں مار سکدے، اے بھکھیاں تے رہ سکدے مگر غیر اللہ دے نام دی نظر نیاز نہیں کھا سکدے۔ نظر نیاز تا اپنی جگہ تے رہ گئی ہے، کبھی مشرک دے ہاتھ جو ہاتھ نہیں پا سکدے، ہاں جتھے انہاں دا آپس معاملہ ہے وہ ہمارے بھائی نہ ہو، جتھے انہاں دا اپنا معاملہ ہونا ہے معلوم ہوندا ہے کہ ماں دے پیٹ جو نکلے ہوئے ہیں، جتھے مشرک پلید دا معاملہ آ جائے اشداء علی الکفار، اللہ فرماتا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، انہوں نے مشرک نو مایوس کر دیتا ہے، کافروں نو مایوس کر دیتا ہے، انہاں کافروں نو پک لگ گیا کہ سارے نال رل نہیں سکتے، اے سارے نال پھٹ کے رہن والے، البتہ کبھی ہو جائے بے ایمانی ودے انہوں نے آکھا نہیں اصل جوڑ پیدا کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مشرک نال جوڑ پیدا کرے تو یہودی یا عیسائی یا ہندو یا غیر مسلم کرے، مومن تک کبھی مشرک نال جوڑ نہیں پیدا کر سکتا۔ جب محمد کی جماعت نے ان کا عمل کر کے دکھایا ہے، اللہ نے اس وقت فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ شاباش میرا پیغمبر، تو انج کی تربیت کر کے دکھائی ہے، میں رب بھی انج کی تربیت چاہتا ہوں، میں رب چاہتا ہوں انج مومن تو مشرک نکھر کر تو نہ کھیڑے تیرا ایسا تیرے کے دین مکمل کر دیتا۔ اچھا میں دسو اللہ کا قرآن سکھاتا پہ ہی نہیں کہ جیتے تے جاگتے بیٹھے ہو، جی اکھی کھولی بیٹھے ہو تو ایک باری نعرہ تکبیر کا جواب سارے اللہ زندہ
سجدہ نہیں ہے حالانکہ ابلیس خود کھلا دانا ہے ادالا اغوینام اجمعین میں کہنوں بھی تیرے رسم ہدایت نہیں آن دیونا لا اقعدن لهم صراطك المستقیم میں صراط مستقیم دے آنکھ بیک دھرنا مارنا ہے میں کھولیاں دے ہوئے نو تھوڑا مارنا ہے او پٹی کے دوئی جماعت جگیا پہ آنا ہے کسے حاجی نو میں ٹھک دیونا ہے تے اس تلے ٹھہٹونا ہے کسے نو میں توڑ نہیں اپنا دیونا میں مولیاں دیاں شکلہ بن کے آنا ہے پیران دیاں شکلہ بن کے آنا ہے امیران تے بزرگ دیاں شکلہ بن کے آنا ہے میں صراط مستقیم تے تھرنا مارنا ہے میں اہلِ کلہ کہنو سلامت تیرے بوت نہیں آنا دیونا مگر قربان جمع گوے کو اللہ نے مومن نے کہنی تھر کی دیا اگو اللہ کریم نے انہوں کے جواب دیتا ہے تمیز کر لے پوال ہے عبادک منہم المخلصین جنہاں دوتے میں رب دے رحمت دی چادر آ جانی ہے جنہاں میں اللہ نے اپنی چادر چلکا لینا ہے یا سمجھو جنہاں بندیانو میں رب دی رحمت میں جفا پا لینا ہے انہاں دوتے در شیطان کا اثر چل سکتا بولو انہاں تے تیرا اثر چل سکتا بولو تو صحیح ہے اطلاع بولے منہم المخلصین لام دوتے کیا ہے زبر ہے مخلصین ایک ہوتا مخلص ایک ہوتا مخلص اللہ کریم اتھے فرماتا ہے اللہ عبادک منہم المخلصین اور ایک ہو جگت بھی اللہ نے فرمایا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابِ صدر دروازے تے اپنے اگو اللہ دی قسم اللہ کریم نے یوسف دیا کیویں دیا شہادتہ دیتی ہے میرا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے جس وقت بیر نکلے اگو عزیز مصر آیا کھلوتا ہے تیوال اس وقت چیف جسٹس نال آیا کھلوتا ہے اس وقت اس نے دیکھا کہ معاملہ بڑا گڑبڑ ہویا کھلوتا ہے اس وقت اس چیف جسٹس دی موجودگی دے اندر اس خود نے دمائیاں دیتی ہیں خود چیف نے دیتی آئے اس وقت جناب ایڈا کرتا ویب کے اگلے پاسے پھٹیا ہویا ہے والتما آز اللہ یوسف جرہ قصوروار ہے تجھے ایڈا کرتا پچھلے پاسے پھٹیا ہویا ہے والے محفوظ تے تیرے گھر والی قدری ہے جدہ اس نے دیکھیا ہے تو کرتا پچھلے پاس کو پھٹیا ہویا جس وقت انہوں تسلی ہو گئے اور تو اللہ پہ فیصلہ فرمائدہ ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین
چوڑ لواں انہوں میں انہیں بچا لیتا انہوں میں پرچی تو پرچوڑ اچھا ٹھہر لیا بھائی بے شک لکھ لیو آج بھائی تقریر میں کوئی نہیں بکا گیا لکھ لیو تو سب بہرحال چونکہ جس میرے بھائی نے بھی لکھی ہے اس کی تحریر تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مولوی صاحب نال کافی ناراض ہیں ناراض ہیں تو باقی جڑا انہوں نے مسئلہ صرف میں مسئلے دی حد تک جڑا انہوں نے تحریر دے اندر مسئلہ پوچھا ہے میں وہ دا جواب دے دینا باقی چونکہ انہوں نے ذاتی معاملات ہیں انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے بھی یہ جی مولوی صاحبان کول دکتے وان کے تقریرہ کریں دے ہیں تے کھاندے پیتے بھی ہیں فروٹ شروٹ بھی مجھے توڑی مرضی ہوگا تو مدد ساتھ مسئلہ یہ مسئلہ ہے بندے دی عزت دار میں نے 1.5 سال ہو گیا ہے کوئی بندے دا بچہ ہے اٹھی کے گل کرے ایک گولتے من کے ایک ٹکر دا گیا لے ہوئے ایک پیسہ لے ہوئے کوئی بندہ ہے تو ثابت کرے جس بندے پرچی لکھی ہے سر وہ بندہ سامنے آوے تو بات گل بڑھ دی ہے تاں میں نے اس مسجد میں 1.5 سال 2 سال تقریباً ہو گئے ایک گولتی ہوتے کوئی بندہ 1 روپیہ ثابت کر دے میں اپنی جان ہی کھائیں گولی میں صفائی دے دیتی ہے مطلب معلوم ہوتا ہے کو کھڑے ہی نہ دے چلو خیر بہرحال میاں ٹھیک کیتا ہے کیونکہ مولانا عبدالرحیم صاحب کو پتہ ہے بھائی انہاں دے کول تا چھوٹی موٹی گننا نہیں ہوندی اساں سیدھی توپ بھری خیر بہرحال انہاں دس دیتا ہے بھائی میں ایسا کام کبھی کیتا نہیں کہ اگر جیڑا کوئی موحد مسلمان ہو کے تے کلتے وجدہ اس جیا حرام دا کوئی نہیں ہوئے مسلمان تے کم کرے بے حیام اللہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتے چلو خیر بارا انہو من عبادنا المخلصین اللہ فرحندہ یوسف نو بچانا اللہ کاؤنے یوسف دی حفاظت کرنے والا کون ہے اچھا انہیں ایک گل تو سندسو اس زنا اللہ حملہ شیطان دا کم ہے کہ نہیں کہ دیکھیا لکا اس زنا تے اکسامنا دا کون ہے بولو تے اس عورت نے بند کمرے دے اندر چلے دی دعوت دیتی ہے یا زنا دی دعوت دیتی ہے بولو نا بولے دے ہو میرا زنا دی دعوت دیتی ہے اللہ
اللہ فرماتا ہے اس شیطان دی شیطنت تو پیغمبر نو بچاون والا کون ہے؟ بولو شاباش۔ اللہ فرماتا ہے اس دی حفاظت دا ذمہ وار کون ہے؟ تے جیڑی کنجری کنجر کنا پہ کر دیا ہے انہوں بے بے سکڑ والا شیطان تو ہو سکتا ہے محمد دے منن والا نہیں ہو سکتا۔ لہذا جتھے اے بے حیائی دی دعوت دیتی پئی ہے اللہ نے اتھے لفظ کیا بولیا ہے جیڑے میرے مخلص بندے ہوتے ہیں انہاں والتا اسا بے حیائی دا رخ ہی نہیں اور دیتے اس پس گناہ دا ہومن بھی نہیں سے دیتے۔ معلوم ہو یا یوسف پیغمبر معصوم پیغمبر ہے اللہ دا ہر پیغمبر معصوم ہوتا ہے اوتے والا اللہ کریم بے حیائی دا رخ نہیں ہون دیتا کہ میں یوسف والا اللہ بے حیائی دا رخ نہیں ہون دیتا۔ تب میرے محمد دی تو شانی بڑی آلہ ہے اور میرے محمد دا تھک مبارک بھی آلہ ہے۔ میرا پیغمبر دی صرف تھک نہیں ہے نال تھک مبارک اللہ نے بنا دیتی ہے۔ تیرے میرے مولیت پیرانیاں تھکاں وچ کراہت جراثیم تے میرے پیغمبر دی تھک مبارک جل رحمت تے برکتاں وسا دیا ہے۔ میرے پیغمبر دی تو ہر شے اعلیٰ تے بے مثال ہے۔ میرا پیغمبر بھی معصوم پیغمبر ہے جس پیغمبر دی تھک مبارک نو ہی اللہ زمین تے نہیں ڈھان دیتا اس پیغمبر دے وجود تے شیطان دا جادو نہیں چلن دیتا اس پیغمبر دے اتے کسی شیطان دا غلبہ نہیں ہون دیتا۔ اللہ دا قرآن کے پیا فرمیدا ہے فلا سنت عمل کرنے والا ہوئے اتے تک دی کوئی غالب آ سکتا کوئی نہیں ہے تے میرے محمد رسول اللہ دوتے پلید غلبہ کیے ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مومن دے اتے تک دی کئی شیطان دا اثر نہیں ہوتا۔ اسے وقت اللہ نے مومن دے بارے بھی فرمایا ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور مومن بندے دوتے او ابلیس تیرا زور نہیں چل سکتا تیرا کوئی دا نہیں چل سکتا اپنے ایمان نال دسو جی شیطان دا زور لگدا تا احمد سعید رحمت اللہ علیہ مو جیل چنا نکلن دے اتھری مارو جادو کر کے تے انہوں مار دے اتھری پھوکے مار کے تے انہوں رولا تے لنگڑا کر دے چلو جی علامہ احمد سعید خان تو اللہ دا ولی بندہ ہے ایک کریم اللہ تا اولیاء مادی جھٹیوں دا نوکار ہے ایک کریم اللہ تو ادنا 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 احکر تو احکر احکر تو احکر افکر تو افکر الى الرحمن کریم اللہ خان ہے محمد دی جھٹیاں دنال لگن والی خاک دے کروڑ میں حصے دے برابر نہیں رہ سکتا مگر کلیم اللہ نو رب دے قرآن تے یقین ہے کلیم اللہ نو اپنے ایمان تے یقین ہے کلیم اللہ نو محمد دی سنت تے مان ہے کلیم اللہ نو رب دے قرآن تے مان ہے ہو گئے او یار کلیم اللہ تے کوئی جادو کر کے کھائے ساری دنیا دے آ جائے کوئی آقا میرا دے کوئی بزرگ آئے کوئی سید آئے تے بھاوے شاہ آ جائے بھاوے کوئی منتر والا آئے تے بھاوے کوئی جادوگر آ جائے کوئی تمیزہ والا آ جائے کوئی ٹونے کرے ٹپلے کرے کوئی پھوکے مارے کوئی منتر چلاوے کوئی جادو کرے مگر میں نے اپنے ایمان کے 100% یقین ہے ساری دنیا دے پھوکے مارن والے نہ دے اپنے تو پھوکے نکل سکتے ہیں کریم اللہ دی تھوک دے جادو نہیں چل سکتا میرے محمد
محمد تو شانی بڑی آلہ ہے اور جس پیغمبر کی صورت سیرت آلہ بصیرت آلہ کردار بھی آلہ میرے پیغمبر کا جسامت بلا سماحت آلہ جس پیغمبر کا تکمل تجمل تنور تخشو تخصو تحسو تنور تکرم تنزو تقدس تحمل آلہ جس پیغمبر کا یمین و شمال آلہ جس پیغمبر کا ایاب و ایماب و کتاب و خطاب آلہ جس پیغمبر کی حرکت فرقت محنت ملت سنت آلہ جس پیغمبر کا حضرت قدرت زہرت اثر آلہ جس پیغمبر کی تقویل و تدویل و تنویر و تحمید آلہ جس پیغمبر کا جبین و شمال آلہ جس پیغمبر کے عینین غزلین عرفتین کتفین آلہ جس پیغمبر کا ایاب و ظہار آلہ جس پیغمبر کی زبان و لسان و بیان و قرآن آلہ حتیٰ کہ اللہ بھی فرماوے انکا انت العالی تو اللہ کے انت العالی تلو محمد کے سبحان ربی العالی اللہ فرماتا ہے تلو میرا محمد تعالی او اللہ تیرے نام کا الہ کوئی نہیں تو اللہ تعالی ہے اسمی تیرے نام کا دوچہ بنایا مصطفیٰ کو اس وقت اللہ کریم فرمائی رہا ہے او میرے محمد تا ہر وقت تعریفاں دیا پھیلانے درود پہ پڑھی دے